آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اطمینان سے بیان کروں. گھڑی نے جو بھی بجایا ہے بجانے دو، آج ہم بجیں گے. گھڑی کا کام تو ہے وہ بجانا. حمد يحمد تحميدا فهو محمد، وحمد يحمد تحميدا فهو محمد. الامر منه حمد والنهي عنه لا تحمد. کچھ سمجھا آپ نے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں سمجھانا؟ اچھا ہے نہ سمجھیے. آج اس زمانے میں نہ سمجھنے ہی میں عافیت ہے، اس لیے کہ جو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی سمجھ جو ہے انہیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. یہ جو کفر و ضلالت میں پھنسے دلدل میں، یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، ہلکے پھلکے نہیں تھے، مگر اتنا سمجھا اتنا سمجھا اتنا سمجھا کہ قدم لڑکھڑا گئے، ہے نا؟ اور ایسا قدم لڑکھڑائے کہ وہ انسان تھے شیطان ہو گئے. تو محمد کا مطلب وہ ذات جس کے فضائل کثرت سے ہوں، یہ محمد کا معنی ہے. ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ جب ہم حضور کا ذکر کریں تو شروع کہاں سے کریں؟ جس کے فضائل کی کوئی حد ہی نہ ہو، ہم اسے لفظوں اور جملوں کے ذریعے محدود کیسے کریں یا اندر کیسے لائیں جس کے فضائل کی کوئی حد ہی نہ ہو؟ ایک بات بتائیں، یہ تو امام اہل سنت نے اس سمسیا کا سمادھان کر دیا. اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود خالق اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے وہ کر رہا ہے، وہ کیا، مخلوق کیسے کرے؟ بولو. خود خدا معرف ہے اور رسول معرف. مجھے ایک شعر اس موقع پر یاد آیا کہ رخ انور تو کیا نقش قدم ہی تک پہنچ جائے، نہ یہ جرأت ہے جملوں کی نہ ہمت میرے حرفوں کی. رخ انور تو کیا نقش قدم ہی تک پہنچ جائے. رخ انور کیا، چہرہ تو دور کی بات ہے. اب جب چہرے کی بات آتی ہے تو مولانا عاصی تو دوسرا ہی منظر پیش کر رہے ہیں. تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر. تصویر کشی کے لیے نظر کا چہرے پر ٹھہرنا ضروری ہے، اور ہماری نظر میں وہ قوت کا جو چہرہ انور پر نظر ڈال سکیں. تو اب اس رسول کے حسن و جمال کی کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر کیا کرتے ہیں؟ کرتے تو سبھی ہیں. تو ہمسر قادری لکھنوی نے دو مصرے میں اس سمسیا کا سمادھان کر دیا کہ ہم کہاں اور کہاں نعت نبی اے ہمسر، صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں. صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں، ہم کہاں اور کہاں نعت نبی اے ہمسر،
صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں. محسن کہہ رہے ہیں، محسن کہہ رہے ہیں، کرے گا کیا تیری توصیف کل کے منشی چرخ. زبان چاہیے، منہ چاہیے، بیاں کے زبان چاہیے. زبان چاہیے ہے نا، منہ چاہیے. نہ زبان ہے نہ منہ ہے، پھر بیان کیسا ہے؟ اور پھر آگے کہتے ہیں محسن کاکوری کہ ندی کبھی تیرے عارض کو مہر سے تشبیہ، رہا یہ داغ قیامت تک آسماں کے لیے. لیکن جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، اور زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے. یہ زبان جو اللہ نے دی ہے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں. ہائے، اب اس میں اصلاح بھی ہو کر لیجئے. آپ اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی زبان سے گالی دیتے ہیں. اللہ نے زبان آپ کو اسی لیے دی ہے؟ بولو نہیں. یہ زبان کس لیے ہے؟ تو محسن کاکوری سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ زبان ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے. مطلب یہ زبان جو اللہ نے دی ہے، اللہ کی حمد کرو، رسول کی نعت بیان کرو. سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے، زبان ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے. یہ نعت جھوٹ، یہ زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں. بند کرو اس سلسلے. جلسے بہت ہوتے رہتے ہیں، جلسے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، کانفرنسیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور جھوٹ کا بازار بھی بڑھتا جا رہا ہے. جلسہ کم کرو، پہلے اپنا محاسبہ کرو. ہم کون ہیں، کہاں ہیں؟ میرے پیارے، آپ اپنے کو ہلکے میں نہ لیجیے. آپ اس نبی کی امت ہیں جسے قرآن نے خیر امت کہا، جس کی خیریت پر قرآن کی مہر ہے، جس کی سلامتی پر قرآن نے مہر لگائی ہے. اس کے باوجود آج امت بھٹک رہی ہے. یہ صرف بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود سدھرنے کی کوشش نہیں کر رہے. جلسہ ہوا، صلاۃ و سلام، دعا، لوگ اپنے اپنے گھر، ٹھیک. صبح سورج نکلا، پھر وہی عادت. حضرات،